قرآن ہمیں اخلاق بھی سکھاتا ہے اور قرآن ہمیں سیادت اور قیادت کے اصول بھی سکھاتا ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ اب بڑے سارے لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے ہی بیان کرنا شروع کر۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جو بسم اللہ شریف ہے نا، یہ اسم اعظم ہے، اور یہاں پہ تو یہ بات واضح ہے روز روشن کی طرح کہ الحمدللہ ہمارے دل کے کسی بھی خانے میں قطعاً کسی غیر اللہ کا تصور ہے ہی نہیں۔ ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ہی کر۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ آ کے بڑے مسائل حل ہو گئے کہ یا اللہ ان لوگوں کا رستہ ہمیں دکھا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس خالق اور مالک کے لیے کہ جو ہمارے ساتھ ہماری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اس رب کی حمد ہو اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حضور فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور فرما کون رہے ہیں؟ امام الانبیاء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس زبان اطہر سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو علماء پر، صلحاء پر، اولیاء پر، ہمارے ائمہ اکرام پر۔ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کچھ اشعار لکھے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں ہر کوئی مست مے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار خوے تارک قرآن ہو کر۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسا فقر ہے، چشم سیری کو فقر کہا جاتا ہے۔ آج فقیری ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کسی کے پاس مال نہ ہو تو اس نے فقیری کی لائن اختیار کر لی ہے، نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف التفات نہ کرنا، اس کو فقیری کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی کی طرح فقیری بھی نہیں ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بڑی امیری بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے ہمارے پاس؟ اور وہ لوگ تو قرآن مجید کی جو تلاوت تھی، قرآن کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا ہوا تھا،
مگر افسوس آج قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا، اور اس تعلق کے ٹوٹنے کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جس نہج پر پہنچ چکا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر گمراہی جس حد تک عام ہوتی چلی جا رہی ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر بے راہ روی اور ہمارا نوجوان اعتقادی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے جس گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے، یہ صرف اور صرف اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن سے توڑ لیا ہے۔ بے شک اگر آج ہمارا تعلق قرآن سے ہوتا تو قرآن ہمیں اخلاق بھی سکھاتا ہے، اور قرآن ہمیں سیادت اور قیادت کے اصول بھی سکھاتا ہے۔ بے شک مگر آج اگر مسلمان انحطاط اور زوال کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق کو توڑ لیا ہے۔ بے شک تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ گاؤں گاؤں کریا کریا جا کر کے قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے انشاءاللہ، سادہ اور آسان فہم ترجمہ کر کے قرآن مجید کی وہ تفسیر جو ہمارے علماء نے بیان فرمائی ہے، اور صحابہ اکرام کے اقوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے جو ثابت ہے قرآن کی تفسیر۔ یہ بھی بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ اب بڑے سارے لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے ہی بیان کرنا شروع کر، اور ہمارے ہاں آج ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کی بات کی جائے، مگر قرآن مجید کی بات جو ہے وہ صحیح پیرائے میں بیان کیا جائے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ قرآن کی بات بیان کرتے ہیں، قرآن کچھ اور فرما رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی طرف سے اس کی تعویل کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ارادہ یہ ہے کہ ہم گاؤں گاؤں کریا کریا جا کر کے قرآن کی وہ باتیں بتائیں جو آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء نے بیان فرما دی۔ سبحان اللہ۔ الحمد شریف سے شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ احناف کے نزدیک بسم اللہ کا جو حکم ہے وہ قرآن مجید کی یہ سورہ نحل کی آیت مبارکہ ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جو بسم اللہ شریف ہے نا، یہ اسم اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ 786 مرتبہ بسم اللہ شریف کی جو ہے وہ تسبیح کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، بسم اللہ شریف کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے، آپ نے مشاہدہ فرمایا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، آپ گزر گئے۔ کچھ وقت کے بعد جب واپس تشریف لائے تو پھر ملاحظہ فرمایا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ کچھ دیر پہلے گزرا تھا، اس کی قبر جو ہے وہ عذاب کا ٹکڑا بنی ہوئی تھی، مگر اب تو منظر ہی بدل گیا ہے، اب اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہے۔ میرے مالک کیا اس کے پیچھے حکمت چھپی ہوئی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، یہ شخص جب اس کا انتقال ہوا تھا، اس کی گھر والی امید سے تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کی پرورش کی گئی، اس بیٹے کو اس وقت کے قاری کے پاس بھیجا گیا، عالم کے پاس بھیجا گیا، آج اس عالم نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے، اور تیرے رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم پکارے، تیرا رب اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دے، تیرے رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بسم اللہ شریف کی بڑی برکتیں، بڑی برکتیں، یہ اسم اعظم ہے، اس سے بڑی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اندر تمام علوم کو بند کر دیا گیا۔ پھر آگے چلتے ہیں الحمد شریف، یہ بڑی عظمتوں والی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ کھول دینے والی، واضح طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج فلاں چیز کا افتتاح ہے، یعنی اوپننگ ہے، یعنی آج اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، کھول دینے والی۔
اسی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تمام جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو اگر میں 3 الفاظ میں بیان کروں تو سارے کا سارا قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت عطا کرتا ہے، اور یہی تینوں عقائد اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم ایک قافلہ ہمارا جا رہا تھا، ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تو ساتھ والے گاؤں سے کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو دم کر سکتا ہو وہ ہمارے ساتھ چلے تاکہ وہ ہمارے سردار کو دم کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جاتے ہیں، آپ نے جا کے دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سردار کو شفا عطا فرمائی۔ اب جب یہ صحابہ کرام کا قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یہ سارا ماجرا بتایا جاتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا دم کیا تھا؟ کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ سورہ شفا ہے، یہ شفا والی صورت ہے، اور ہاں حضور نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج رکھا ہے، یہ شفا والی صورت ہے۔ تو کہتے ہیں آپ نے ہی ارشاد فرما رکھا ہے یہ سورہ شفا ہے، تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی، اور پھر اس نے تحفے میں مجھے کچھ بکریاں بھی دی ہیں۔ تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا پھر لاؤ ہمارا حصہ بھی 2 بکریوں میں سے۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ بڑی عظمتوں والی صورت ہے۔ اس کا آغاز چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اور مختصر وقت میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ تعارف بیان کر دیا جائے، اور ایک جو ہے وہ لگن مل جائے کہ بھئی اب اس کا کھوج میں نے لگانا، یہ جو بات میں نے سنی تھی میں نے اس پہ مزید جو ہے وہ ریسرچ کرنی ہے، میں نے اس کو مزید، وہ تھوڑی سی سنی تھی اتنا سرور آیا، ساری سنوں گا تو کتنا سرور آئے گا۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم صرف وہ کیا اسے کہتے ہیں نا کہ ایک جاگ لگا جائیں، بعد میں جو ہے وہ کوشش آپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف جو بلائی ہے اس کائنات کے اندر الحمدللہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ اس پہلی آیت مبارکہ میں ہی شرک کی جو شخصیت پرستی کی ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اگر میں اس بلڈنگ کی تعریف کرتا ہوں یار یہ بلڈنگ بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے، تو الٹیمیٹلی میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ جس نے بنائی ہے۔ ظاہر ہے بلڈنگ خود سے تو نہیں بنی، جس نے بنائی ہے وہ بہت قابل ہے، وہ انجینئر جو ہے اللہ نے اس کو بڑی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی عقل فہم اور اس کو شعور دیا ہے کہ جس نے اس کا ڈیزائن اچھا کیا۔ اور کیا اس کی عقل فہم ڈیزائن سب کچھ جو کچھ بھی اس کو ملا ہے کیا اس کا اپنا ذاتی ہے؟ نہیں، اس کو کس نے دیا؟ تو پھر تعریف کس کی ہوئی؟ تو پتہ یہ چلا کل کائنات کے اندر ہر چیز کی بھی تعریف کرو تو یہ الٹیمیٹلی کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ عالمین کے بارے میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف عالمین کی تعریف کو بیان کرنا شروع کر دوں کہ عالمین ہے کیا، تو مجھے ہزاروں صفحات چاہیے کہ میں عالمین کی تعریف بیان کرتا چلا جاؤں۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالمین ہے۔ اب وہ ذرا تھوڑا تصور تو کریں کہ عالمین ہے کیا؟ اس کائنات کے اندر کتنے درخت ہیں، اس کائنات کے اندر کتنے پہاڑ ہیں، اس کائنات کے اندر کتنے جانور ہیں، اس کائنات کے اندر کتنے ریت کے ذرات ہیں، اس کائنات کے اندر کتنے پانی کے قطرات ہیں، اس کائنات کے اندر کتنے زیرو انسان ہیں، کتنے حیوانات ہیں۔ یہ تو ایک کائنات ہے نا، اس جیسی پتہ نہیں کتنی 18,000 علماء نے لکھی کائنات موجود ہیں، اور پھر گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں بے شمار۔ یعنی اگر انسان صرف
اسی کی طرف کوشش کرنا شروع کر دینا کہ میں عالمین کا جو ہے وہ نالج حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو شاید اس کو پتہ نہیں کتنی زندگیاں چاہیے تب جا کے وہ تھوڑا سا عالمین کا نالج جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو پھر دیکھیں نا میرا رب کتنا بڑا ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، کتنا بڑا ہے میرا رب، کتنا عظمت والا۔ ہم ایسے ہی نہیں کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور رب العالمین وہ رب ہے، رب کا ترجمہ ہے پالنے والا۔ تمام کائنات کے اندر صرف یہی نہیں، باقی بھی جتنی گلیکسیز ہیں، جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی عالمین ہیں، سب کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کو پالنے والا کون ہے؟ میرا رب وحدہ لا شریک۔ اچھا، قرآن مجید کے بالکل آغاز میں ہی ہمیں یہ ہمارا معاشی مسئلہ تو قرآن نے حل کر دیا۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ یار فلاں جگہ پہ کاروبار ختم ہو گیا، نوکری چلی گئی، فلاں نے جواب دے دیا، وہاں پہ شروع کیا تھا بزنس، اب وہاں پہ مارکیٹ نہیں رہی، وہاں پہ یہ کام تھا، یار مجھے شک پڑ رہا ہے کہ شاید چند دنوں تک جو ہے وہ مجھے فلاں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اور میرا بھائی بات یہ ہے کہ یہ نوکریاں، یہ کاروبار، یہ دکان، یہ جو کچھ بھی ہے، ان سے رزق نہیں ملتا، رزق دینے والی ذات ہمارا رب تبارک و تعالی ہے، سبحان اللہ، اور اس نے ہمارے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ بے شک، اس نے وعدہ فرمایا قرآن مجید میں کہ ہر ذی روح کا رزق جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، بے شک، اس سے نہ کوئی زیادہ لے سکتا ہے، نہ اس سے کوئی کم ملے گا۔ جس کا جتنا رزق، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن 130 دن کا ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اس کا رزق لکھ جاتا ہے، اس کی زندگی کے لمحات کو لکھ جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی لکھ جاتا ہے کہ یہ شقی ہوگا، شقاوت والا ہوگا، یا سعید ہوگا، سعادت مند ہوگا۔ تو رزق کا مسئلہ تو ہمیں الحمد شریف کی سورت کے پہلی آیت میں ہی ہمیں بتا دیا گیا، بندے تیرا کام کوشش کرنا ہے، رزق دینے والی ذات تیرا رب تبارک و تعالی، تو بس کوشش کر، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی نہیں لینی کسی قسم کی، تیرا رب تجھے رزق دینے والا، پالنے والا تیرا رب ہے، وہ تجھے جہاں پہ بھی تو رہے گا تیرا رزق وہاں پہ پہنچ کے رہے گا۔ بے شک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ بے شک، رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان رحمانیت ہے، اس کے اندر رحمت چھپی ہوئی ہے، اور اس کی اگر دو صورتیں کر لی جائیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسمانی لحاظ سے بھی رحمت فرماتا ہے اور روحانی لحاظ سے بھی اس پر رحمت فرماتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے رحمت کیا ہے کہ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو لاچار ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، دوسروں کے سہاروں پہ ہوتا ہے، اگر اس وقت کوئی سہارا ملتا ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کا سہارا ہے۔ وہ کیسے؟ ماں جو ہے اس کے دل کے اندر بچے کی محبت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے، اور اگر اللہ نہ رکھتا تو پھر کیا بچے کی کوئی لک آفٹر، کوئی کیئر کرنی تھی والدہ نے؟ نہیں، تو پھر پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اس پر رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ سب سے پہلی رحمت اس کی ماں کی گود اس کو عطا فرمائی۔ یہ کس کی رحمت ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی۔ پھر اس کی پرورش میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا نا، اور اس کے لیے رزق جو ہے اس کے انتظام رب تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ دیکھیں اس کائنات کے اندر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ دونوں کا مکسچر ہے، تب جا کے ہم سانس لے پاتے ہیں۔ اگر آکسیجن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے پھر بھی سانس لینا ممکن نہیں رہے گا، اگر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے پھر بھی سانس لینا ممکن نہیں رہے گا۔ میرا رب تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے جس نے دونوں کا تناسب رکھا ہوا ہے تاکہ میرے بندے سانس لیں۔ یہ محبت نہیں رب تبارک و تعالیٰ کی معنی، یہ ہے شان رحمت اس کی۔ اور پھر روحانی لحاظ سے جو اس کی رحمت ہے وہ کیا ہے کہ اس نے ہر قوم، ہر علاقے، ہر قوم، ہر امت کے لوگوں کے لیے ان کی روحانی منزلوں کو طے کرنے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا ہے۔ اور میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا امام، انبیاء کا امام عطا فرمایا ہے، اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو یہ روحانی منازل کی طے کرنے کے لیے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ رحمت فرمائی۔
امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ رحمان ہونا جو ہے اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان رحمت ہے وہ عام ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے رب کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، چاہے مشرک ہے، بت پرست ہے، کوئی بھی ہے، ایتھیسٹ ہے، رب کو مانتے ہی نہیں ہے چاہے، مگر رب کی رحمت سب پہ برس رہی ہے، ہر ایک پہ برس رہی ہے۔ اور رحیم ہونا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل بروز قیامت صرف مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں پر ایسا رحم کیا جائے گا کل بروز قیامت۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج کے اس دور میں کسی کو تھوڑا سا منصب مل جائے تو وہ سمجھتا ہے میں فلاں علاقے کا بادشاہ ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، فلاں علاقہ میرا ہے، میں وزیر اعظم ہوں، میرے پاس فلاں علاقہ ہے۔ آج کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی بادشاہت، کوئی نہ کوئی عہدے کا استحقاق ہے، مگر جب کل بروز قیامت ہوگا تو پھر کسی کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا، پھر قادر مطلق، مالک مطلق رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اور اسی آیت مبارکہ میں ہمیں فکر آخرت بھی دیا جا رہا ہے، اسی آیت مبارکہ میں ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کل بروز قیامت تمہیں رب کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، ایسا نہیں ہے، تمہیں ہر عمل کا ایک ایک عمل جو ہے اس کا کل بروز قیامت حساب دینا ہوگا۔ بڑے سارے لوگ دنیا میں ظلم کر کے چلے جاتے ہیں مگر خوشحال زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بظاہر جو ہے ان کو سزا نہیں ملتی، ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی بڑی خوشحالی والی گزرتی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام کر رکھا ہے وہ آخرت میں انتظام کر رکھا ہے۔ اس کائنات کے اندر بڑے سارے نیک لوگ جو ہیں ان کی زندگی بڑی سخت سی گزرتی ہے، جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی زندگی بڑی کٹھن گزری ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جنازہ جو ہے وہ جیل سے نکلا تھا، روزانہ آپ کے سر پر کوڑے برسائے جاتے تھے، مگر یہ ایک دنیاوی معاملے سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو بڑی کٹھن سی زندگی تھی، مگر ان کو اجر کب ملے گا؟ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری بات، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور جن پر ظلم کیا جاتا ہے، جو مظلوم ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی جواز ہے تو وہ عقیدہ آخرت ہے۔ دیکھیں نا، اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے اور وہ اس کا بدلہ نہیں لے پاتا تو وہ کس پہ چھوڑتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں کمزور ہوں، میں بڑا بے بس ہوں، مگر میرا رب بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہے، میرا رب کل بروز قیامت تجھے دیکھ لے گا۔ اور اگر یہ سہارا بھی نہ ہو، اگر عقیدہ آخرت بھی نہ ہو تو پھر لوگ خودکشی کر لیں، لوگ کہیں نہ ادھر کوئی چین ہے، اگلے جہان کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا الحمدللہ عقیدہ آخرت مضبوط ہے، یہی ہماری زندگی کا ایک ثبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کا انداز دوائیہ انداز ہے، یہ خبری انداز نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر نہیں دے رہے کہ یا اللہ یہ میری طرف سے خبر ہے تیرے لیے، نہیں، بلکہ وہ رحمان رحیم ہمیں دعا سکھا رہا ہے کہ میرے بندے یوں مجھ سے دعا مانگا کر۔ تو اگر اس کو دوائیہ انداز میں لیا جائے تو پھر دیکھیں، ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور یہاں پہ تو یہ بات واضح ہے روز روشن کی طرح کہ الحمدللہ ہمارے دل کے کسی بھی خانے میں قطعاً کسی غیر اللہ کا تصور ہے ہی نہیں، ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں تو کسی کے بارے میں کوئی قطعاً جو ہے وہ سوچ آ ہی نہیں سکتی کہ ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہوں۔ ہاں، عبادت اور تعظیم کے اندر بڑا فرق ہے۔ میں یا آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں کھڑے ہوتے ہیں، اور جب انتہائی ادب کے لحاظ سے اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بھی یوں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں نیت عبادت کی نہیں ہے، وہاں نیت تعظیم کی ہے، یہاں نیت عبادت کی ہے، مگر انداز دونوں کا ایک جیسا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تعظیم اور جو عبادت ہے اس میں نیت کا فرق ہے۔ اگر تعظیم جو ہے اس کی نیت سے کھڑے ہیں اور جس کے سامنے کھڑے ہیں
آپ اس کو معبود نہیں مانتے تو لہٰذا آپ عبادت نہیں کر رہے، آپ مشرک نہیں ہیں، آپ تعظیم کر رہے ہیں۔ یہ بڑا سینسیٹیو، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر امت کو بڑا گمراہ کیا جاتا ہے، آپ کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مخالفین کی طرف سے کہ جی دیکھو یہ شرک ہو گیا ہے، دیکھو فلاں جگہ پہ یہ شرک ہو گیا، یہ شرک کر دیا۔ جناب جہاں میں تعظیم کے انداز میں کھڑا ہوں، میں وہ سامنے والے کو معبود مانتے ہی نہیں ہوں، میں اس کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق مانتا ہوں، تو میرے سامنے وہ معبود نہیں ہے، وہ مستقل بھی ذات نہیں ہے، تو میں کیسے مشرک ہو سکتا ہوں؟ اور ہاں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، وہی مستقل بھی ذات ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ بڑا سادہ سا جو ہے وہ اس کا جواب ہے۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں تیری ہی مدد پہ۔ اس کی ایک سادہ سی تفسیر تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں چونکہ دعائیہ انداز ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت پر ثابت قدمی کے لیے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں مدد عطا فرما تاکہ ہم ثابت قدمی سے تیری عبادت بجا لا سکیں۔ اور دوسری جو ہے وہ کیا ہے کہ مدد، اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی مدد کا انکار کر دیا جائے مطلقاً کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کر ہی نہیں سکتا، اس انکار کی وجہ سے قرآن مجید کی بے شمار آیات کا بھی انکار ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کا بھی انکار ہوگا۔ بس واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی اگر آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ شرعاً بھی جائز ہے اور جو ہے وہ اخلاقاً بھی جائز ہے، اس کے پیچھے جو ہے قطعاً کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں جس سے مدد مانگ رہے ہیں اس پہ تو پہلے گفتگو ہو گئی کہ ہم اس کو معبود نہیں مانتے، ہم مخلوق ہی مانتے ہیں، اور میرے رب تبارک و تعالیٰ کا کلام اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں تو کوئی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا نماز اور جو ہے وہ صبر سے مدد چاہو، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ بڑا سادہ سا مسئلہ ہے، ہمارا دین ہے ہی بڑا سادہ، اس کے اندر کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے، دین بہت سادہ سا ہے۔ یہ تو جو ہے وہ ابحاث کر کر کے اس طرح کے معاملات کر کے لوگوں کو جو ہے وہ الجھایا جاتا ہے، الجھاؤ پیدا کرنے کے بعد جب لوگ الجھ جاتے ہیں تو پھر جب اس کے سامنے لوگوں کے سامنے وہی شخص جس نے الجھایا ہوتا ہے وہ پھر اپنی سوچ پیش کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جناب یا واہ 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 کیا بات ہے، یہی ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا الجھاؤ کی ضرورت ہی نہیں ہے، سادہ سا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا ہے۔ اور اس سے مراد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر اس کی تفسیر پڑھنی ہو تو صحابہ کی سیرت کا پڑھ لو، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما دے۔ میرے رب، میرے مالک، میرے خالق، تیری دی ہوئی قوت کے علاوہ کسی اور قوت سے ہم صراط مستقیم پر قطعاً جو ہے وہ استقامت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہم ہر وقت دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، کیوں کہ شیطان جو ہے وہ ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سر دڑ کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی نے بچنا ہے تو رب کی توفیق سے ہی بچنا ہے، اور وہ توفیق کب ملے گی؟ جب رب سے دعا مانگیں گے یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر جو ہے وہ ثابت قدمی عطا فرما۔ میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں پہ آ کے بڑے مسائل حل ہو گئے کہ یا اللہ ان لوگوں کا رستہ ہمیں دکھا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تعلیم کس نے کی؟ قرآن مجید کی یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تعلیم فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں یہ فرما رہا ہے۔ یہاں پہ یوں بھی تو فرمایا جا سکتا تھا کہ یا اللہ ہمیں اپنا ہی رستہ دکھا دے،
ہمیں اپنا رستہ دکھا دے، اپنے نبی کا رستہ دکھا دے، قرآن کا رستہ دکھا دے، نہیں، فرمایا ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ انعام یافتہ جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ تو پھر آج اگر میں اور آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ شیخ عبد القادر جیلانی انہی انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہی انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری انہی انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں، تاجدار گولڑا، تاجدار بریلی انہی انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں، تو کیا یہ قرآن کی درست تفسیر نہیں ہے؟ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور ان میں سے جو حق پہ ہوگا، یہاں پہ پھر غور کیجئے گا، حق پہ جو ہوگا وہ میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر ہوگا۔ اب یہاں پہ پھر غیر اللہ کی بات تو خود امام الانبیاء نے ارشاد فرما دی، یہ نہیں ارشاد فرما وہ اللہ کے رستے پہ ہوگا، وہ قرآن کے رستے پہ۔ رجال اللہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ ارشاد فرمایا، پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم آ کے وہاں اللہ سے معافی مانگو، میرا نبی تمہاری سفارش کر دے، پھر رب تبارک و تعالیٰ کو رحم کرنے والا اور توبہ کرنے والا پالو، تو توبہ کو قبول کرنے والا، معاف کر دینے والا پاؤ گے۔ اور کسی پنجابی شاعر نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تے، رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے، آؤ یار دے بوہے تے۔ تو یہ یار دے بوہے تے بلانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے دروازے پہ تو بلایا جا سکتا تھا نا، تو رجال اللہ کا رستہ حقیقت میں اللہ کا رستہ ہے، اللہ والوں کا رستہ۔ یہ ایک انسان کی نفسیات ہے، نفسیاتی طور پر یہ انسان کسی نہ کسی کو اپنا رہنما مانتا ہے، یہ انسان عمل ہی تب کرتا ہے جب کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو یہ عمل کیسے چلنا تھا؟ یہ رجال اللہ، اولیاء اللہ کے ذریعے چلنا تھا۔ تو پتہ یہ چلا الحمدللہ میں اور آپ وہ سچا اور سچا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء کے سینے پر نازل فرمایا تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ان لوگوں کے رستے سے بھی بچانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے رستے سے بھی بچانا ہمیں کہ جو گمراہ ہو گئے، جو رستے سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے نیچے اتر گئے، ان لوگوں کے رستے سے بھی بچانا، یہاں سے گمراہوں اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا، جن پر عذابات نازل کر دیے گئے، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے کہ اللہ ان لوگوں کے رستوں سے بچا لینا۔ ایسے لوگ آج بھی ہیں، اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اگر لیا جائے تو غیر المغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور ولضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہودی اور عیسائی جو ہیں، جو انہوں نے عمل کیے جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہوئے، ہم ہر رکعت میں دعا مانگتے یا اللہ ہمیں ان اعمال سے بچانا کہ ہم پر تیرا غضب ہو جائے۔ یہودی، میں مختصر سا چونکہ وقت ہمارے پاس انتہائی کم ہے، یہودی وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہودی وہ قوم ہے کہ جن کا لباس میلا نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہودی وہ قوم ہے کہ یہ باہر نکلتے تھے تو آسمان سے بادل ان کو سایہ کیا کرتا تھا۔ یہودی وہ قوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے چشمے جاری فرما دیے تھے۔ یہودی وہ قوم ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو روک کر کے رستے کا انتظام فرما دیا تھا، مگر یہ لوگ گمراہ ہو گئے، خود پسندی میں آ گئے، اپنے آپ کو جو ہے دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیا۔ آپ خود پسندی اور عجب اور تکبر میں جب آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود پسندی سخت ناپسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر خود پسندی کی کوئی شکل ہوتی تو وہ سب سے بدصورت انسان ہوتی،
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنز المال کی حدیث پاک، حضور فرماتے خود پسندی 70 سال کے نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہے، 70 سال کے نیک اعمال۔ اور عیسائی لوگ کیا تھے؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا یعنی آپ کا ہاتھ مریضوں کے اوپر پھرتا ہوا دیکھا اور ان کو شفا حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عیسائیوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کا مریض، کہ جس کو کہیں سے لا علاج مریض، جس کا علاج نہیں ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، آپ دم فرماتے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا۔ عیسائیوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے ایک پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ عیسائیوں نے منظر دیکھا۔ اور صرف یہی نہیں، عیسائیوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مردے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ بھی فرمایا ہے۔ مگر یہ بھی گمراہ ہو گئے، یہ بھی رستے سے ہٹ گئے، یہ بھی جو ہے وہ صراط مستقیم سے نیچے اتر گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے بھی اپنے عقائد کو بگاڑ لیا اور یہ بھی خود پسندی کا شکار ہو گئے، اور کہنے لگے کہ جو ہم نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں، ہم اگر گناہ بھی کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سزا لے لی ہے، جنت ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے اور وہ اللہ کے بیٹے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ان وجوہات کی بنا پر یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ تو ہم ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا مانگتے، یا اللہ ان دونوں قوموں کے اعمال سے ہمیں بچا لینا، ہمیں یا رب العالمین، ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں، جیسا تو نے تعلیم فرمایا ہمیں اس پر استقامت عطا فرما دے۔ اور وہ استقامت کیسے ملے گی؟ اب ہم قرآن چل پڑے ہیں نا، انشاءاللہ آگے آیتیں آئیں گی کہ جب پتہ چلے گا کہ تمہیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو وہ فارمولہ قرآن بتاتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جو، ایمان بھی سلامت رہے گا، تقوی بھی سلامت رہے گا۔ تو یہ قرآن انشاءاللہ چل پڑے ہیں، منزل اگرچہ بہت لمبی ہے ہماری، 6666 آیتیں ہم نے جو ہے نا ان کی تلاوت بھی کرنی ہے، ان کی تفسیر بھی بیان کرنی ہے، اور منزل کافی لمبی ہے۔ وہ کیا خوبصورت شعر ہے نا کہ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سارے توڑ والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، موڑ والے نہیں بیٹھے ہوئے، توڑ چلیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ ارادہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ یہ تفسیر جو ہے وہ مختصر انداز میں یوں سنتے سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو الفاظ کو بیان کیا ان میں تاثیر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کے علم میں بھی اضافے فرمائے، ہمیں حضور کا سچا پکا امتی بنائے، اور ہمیں بھی حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔